الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبون کحب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کا اور اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں سمجھا۔ دنیا میں ریسرچ کرنے والے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ انسان کا دنیا میں آ جانے کا اور دنیا کے اندر تمام کے تمام کاموں کے کرنے کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ کہ اس کے پاس طاقت حاصل ہو جائے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرے گا، اس کے ذریعے اچھی ملازمت حاصل کرے گا، اچھے پیسے کمائے گا، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد ایک بنیادی یہ ہے کہ وہ طاقت حاصل کر سکے، پاور حاصل کر سکے، اور اس کے ذریعے سے چند لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکے۔ بعض لوگوں نے نظریہ اپنایا کہ نہیں، انسان کی زندگی کا مقصد اور محور شہوات ہے۔ زندگی میں آ جانے اور گزارنے کا مقصد اپنی ان شہوات کو پورا کرنا ہے۔ اسی کے لیے ہی وہ اپنی بچپن سے تعلیم اور اپنی تربیت کی ایک زندگی گزارتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو اچھی جاب کر سکوں گا، اچھا کاروبار کر سکوں گا، اچھے پیسے کما سکوں گا، اور اچھے پیسے کماؤں گا تو اس کے بعد اپنی خواہشات نفسانی کو اچھے انداز میں پورا کر سکوں گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، انسان کے دنیا میں آ جانے کا اور تمام کاموں کے پیچھے مقصد نہ پاور ہے نہ شہوات ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد کھانا پینا ہے۔ لہٰذا اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ اچھی جاب مل جائے، اچھا پیسہ کما سکے، اور اچھا پیسہ کمانے کے بعد وہ اچھا کھا پی سکے، اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ والی زندگی گزار لے۔ اس کے لیے یہ ساری کی ساری محنت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی سارے نظریات سب کے سب باطل ہیں۔ انسان دنیا میں نہ شہوات کو پوری کرنے کے لیے آیا، نہ طاقت کے استعمال کے لیے آیا، اور نہ ہی اپنے کھانے پینے کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے آیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان سے زیادہ بہتر طور پہ جانور کر لیا کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑ جائے وہیں پر اپنی خواہشات کو پوری کر لیتے ہیں، جہاں جو کھانے کی ضرورت پیش آئے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور طاقت کی بات کی جائے، پاور کی بات کی جائے تو جانوروں میں شاید انسانوں سے زیادہ پاور ہے، ان کے اندر اس طاقت کا مظاہرہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا ان میں سے کوئی مقصد نہیں۔ پھر مقصد کیا ہے؟ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ حواس خمسہ، 5 سینسز جو ہیں، کوئی کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کسی کو سن کر حاصل کرتا ہے، کسی کو سونگھ کر حاصل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ یہ حواس خمسہ اسی کام کے لیے۔ ان حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ناقص ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور نتیجہ حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں اگر جلنے کی بو آ جائے، دھواں اٹھتا ہوا دیکھ لے بندہ، تو ناک اس دھوئیں کی بو کو محسوس کر سکتی ہے، آنکھ اس دھوئیں کو دیکھ سکتی ہے،
لیکن اس کے پیچھے نتیجہ کہ یہ ہوا کیا ہے انسان کے حواس خمسہ نہیں بتاتے. اس کے لیے انسان کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے. عقل ان تمام چیزوں کو جوڑ کے بتاتی ہے کہ دیکھو جلنے کی بو بھی آ رہی ہے اور سامنے سے دھواں اٹھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو لازمی طور پہ سامنے کہیں آگ لگی ہوگی. یہ عقل اس کو پہچانتی ہے. تو پہلا علم کے حصول کا ذریعہ حواس خمسہ. حواس خمسہ کا کام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں دوسرا علم کے حصول کا ذریعہ اللہ نے عقل کو رکھا. عقل کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے. اور جہاں عقل کے ذریعے سے حصول علم ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوا کرتی ہے. لہذا وحی نے آ کے بتایا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے، نہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، نہ تمہارے دنیا میں آ جانے کا مقصد اچھا کھانا پینا ہے، نہ دنیا میں آ جانے کا مقصد طاقت اور پاور کا حاصل کرنا ہے، اور نہ دنیا میں آ جانے کا مقصد ایک اچھی زندگی گزارنا ہے، بلکہ دنیا میں آ جانے کا مقصد قرآن کریم بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کی پیدائش کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے. اور جس بندے نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. لہٰذا ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ انسان کی دنیا میں آ جانے کے بعد زندگی گزارنا اور زندگی کے تمام احکامات کے پیچھے خلاصہ اور محور اللہ رب العزت کی محبت کے سوا کچھ نہیں. محبت الہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے. جس بندے کو اللہ سے محبت ہو گئی اس نے حقیقتاً اس دنیا میں آ جانے کا مقصد حاصل کر لیا، اور جس کو اللہ سے محبت نہ ہو سکی اس نے دنیا میں آ کر کچھ نہیں کیا. زندگی گزارنے کا مقصد ہی اس کو حاصل نہ ہو سکا. تو زندگی گزارنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا. اللہ نے انسان کو جو دل عطا فرمایا ہے اس دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت کو اس دل میں داخل کرے گا تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اور اگر اللہ کی محبت کو دل میں نہیں ڈالے گا تو مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت اس دل کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گی. اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا میں اگر کہیں پر کوئی گارڈن بنانا ہو، کوئی پودے لگانے ہوں تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. پانی ڈالنا ہے، مالی کا انتظام کرنا ہے، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہے، اس پہ کیڑے نہ لگ جائیں، اس کی دوائیاں ہیں، اسپرے ہے، کھاد ڈالنی ہے. مختلف کام ہیں جن کے ذریعے سے وہ پودا وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، خوشنما لگتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر یہ جو خوب رو گھاس ہوتی ہے جو خود بخود اگ جایا کرتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو اگانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود اگ جاتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو بڑے جتن کرنے پڑیں گے، بڑی محنت کرنی پڑے گی دل پر. اور اگر اللہ کی محبت کو دل میں داخل نہیں کریں گے تو مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت خود بخود دل کے اندر آ جائے گی. ہمارے حضرت اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک پیالہ موجود ہے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس کے اندر دودھ ڈال دے، چاہے تو اس کے اندر پانی ڈال دے، چاہے تو اس کے اندر کوئی مشروب، کوئی سالن، کوئی ایسی چیز ڈال دے. اور اگر کچھ بھی نہیں ڈالے گا تو اس پیالے کے اندر ہوا خود بخود آ جائے گی. ہوا لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنے دل میں محبت الہی کو پیدا کرنے کے لیے تو محنت ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت کو دل میں داخل نہیں کیا، مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت انسان کے دل میں خود بخود داخل ہو جایا کرتی ہے. اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں مخلوق کی کتنی محبت موجود ہے، ہمارے مشائخ نے کہا کہ جی 2 ٹیسٹ ہیں، 2 تھرمامیٹر ہیں، کسی بھی ایک کو اپنا لے پتہ چل جائے گا. ایک یہ کہ جب ذکر کرے، مراقبہ کرے تو ذکر اور مراقبے کے اندر
اپنی توجہ کے اوپر غور کرے کہ میری توجہ اللہ کی جانب کتنی دیر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ 10 منٹ مراقبہ کرتا ہے تو 10 منٹ مراقبے میں اللہ کی جانب کتنی دیر توجہ ہے اور مخلوق کی جانب کتنی توجہ ہے. دنیا کے خیالات کتنے آ رہے ہیں؟ جتنے فیصد خیالات دنیا کے آ رہے ہیں اتنے فیصد مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. اتنا دل کا اندر بگاڑ ہے. دوسرا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ آسان، وہ یہ کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو تکبیر اولیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے اور سلام پھیرنے تک دنیا کے خیالات اور اللہ کے خیالات کا موازنہ کر لے، کمپیریزن کر لے. جتنی اللہ کی محبت دل کے اندر ہوگی، جتنا یہ دل اللہ کی محبت میں بنا ہوا ہوگا، اتنی ہی زیادہ نماز میں توجہ اللہ کی جانب ہوگی، اور جتنی ہی زیادہ دنیا کے خیالات نماز کے اندر آ رہے ہوں گے اتنی ہی زیادہ مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت دل کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہمیں اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اس میں کتنے فیصد دل اللہ کی یاد کے اندر موجود ہے، کتنے فیصد اللہ کی محبت میرے دل کے اندر پائی جاتی ہے اور کتنے فیصد مخلوق کی نفسانی شیطانی محبت پائی جاتی ہے. تو اس دل کو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے تیار کرنا، اللہ کی محبت کا اس دل کے اندر آ جانا اور اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرنا، یہ انسان سے اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے. اللہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا صرف کہ انسان اللہ سے محبت کرے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، شدت کی محبت کرنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ ترجمہ یوں فرماتے تھے، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، خوب محبت ان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں. ایک جگہ پہ سورہ احزاب کی ابتدا میں فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ بھائی 2 دل ہو، ایک دل سے اللہ سے محبت کر لے اور ایک دل سے مخلوق سے محبت کر لے. اگر 2 دل ہو تو چلو یہ بات سمجھ آتی ہے، نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. ہمارے حضرت اس کو بھی مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر غور کرے بندہ، اس کی بیوی اس سے یہ بات کہے کہ بھائی میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو بندہ اس کو برداشت کر لے گا؟ فوراً چونک کے کھڑا ہو جائے گا، غصے میں آئے گا، غیرت اس کی للکارے گی، فوراً کہے گا کہ بھائی نہیں، بھی کا لفظ ہٹاؤ، بھی کے نیچے سے نقطہ ہٹاؤ، کہو کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں. اس لیے کہ اس محبت کے اندر کسی اور کی شرکت برداشت نہیں ہے. بے نہیں، یہی بات اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے دل میں مخلوق کی بھی محبت ہو اور ساتھ میں اللہ کی بھی محبت ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، اللہ نے دل ایک بنایا ہے، ایک ہی سے محبت کے لیے بنایا ہے. لہٰذا مخلوق کی محبت کو اپنے دل سے نکالو گے تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی. جب تک مخلوق کی محبت دل کے اندر موجود ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آ سکتی. جب مخلوق کی محبت دل سے نکلے گی تو خالق کی محبت دل کے اندر آ جائے گی. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا جو مشہور شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. وہ بتائی یہی بات رہے کہ اے اللہ، اب میں نے اپنے دل پر اتنی محبت، اتنی محنت کر لی کہ یہ دل مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں سے خالی ہو چکا ہے، اب اس کے بعد آپ کے آنے کی ضرورت ہے. بس ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ خلوت پیدا کرنی پڑے گی، مخلوق کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا، اللہ کی محبت کو دل کے اندر ڈالنا پڑے گا.
یہ دنیا کی ساری محنت کا، دین کی تمام محنتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں چھا جائے۔ اور واقعی اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والوں نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ سے اتنی بھی محبت کی جا سکتی ہے، اتنا بھی زیادہ اللہ کو چاہا جا سکتا ہے۔ حقیقت ہے جتنی محبت اللہ سے دنیا میں کی گئی اتنی کسی مخلوق سے نہیں کی گئی، جتنا اللہ کو چاہا گیا اس دنیا کے اندر اتنا دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں چاہا گیا۔ محبت والوں نے محبت کی عجیب و غریب داستانیں ہیں، کئی مرتبہ پڑھ کے بندے کو لگتا ہے شاید یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں، شاید یہ کسی اور پلینٹ کے اوپر رہا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اسی پلینٹ پہ تھے، ہم اور آپ جیسے ہی لوگ تھے، لیکن جب محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ اور اس کی آسان سی ایک مثال ہے، دنیا میں اگر کسی بندے کو نفسانی شہوانی محبت کسی سے ہو جائے، اس کی چال چلن ہی عجیب سے ہو جاتے ہیں، اس کی بات کرنے کا انداز عجیب سا ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم خود یہ بات کہتے ہیں کہ یار اس کو کیا ہو گیا، کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، کیسی دیوانوں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو محبت انسان کو بے بس کر دیا کرتی ہے۔ مجنو نے لیلا سے محبت کی اور ایسی محبت کی کہ دنیا میں اس کی داستانیں قائم ہو گئی، دنیا میں اس کو مثال کے طور پہ بیان کیے جانے لگا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کسی دو لوگوں کو دیکھ لے آپس میں زیادہ محبت ہے تو ضرب المثل بن گیا، محاورہ بن گیا کہ بھائی ان کی محبت تو لیلا مجنو کی محبت ہے۔ اتنی محبت کی۔ کسی نے دیکھا ایک مرتبہ مجنو کو کہ وہ کسی کتے کے پیر پکڑ کے چوم رہا ہے اور چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا حرکت کر رہا ہے، یہ ایک کتا ہے، آوارہ کتا، گلیوں میں پھرنے والا، تو اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم یہ کتا عام کتا نہیں، یہ بڑا اسپیشل کتا ہے۔ بھئی کیا اسپیشلٹی ہے اس کی؟ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ لیلا کی گلی سے گھوم کر آیا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت نے بات فرمائی کہ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ یہ بات فرماتے تھے کہ جو محبت انسان، جس محبت کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا، لیلا مجنو کی محبت یہ انسان کی انسان سے محبت ہے نا، انسان کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، جس محبت کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ انسان کو اتنی بے بس اور لاچار کر دیتی ہے تو جس محبت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی محبت، وہ انسان کو کتنی زیادہ بے بس اور لاچار کر دیتی ہوگی۔ اس محبت کے اندر پھر انسان کو راتوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، فجر میں اٹھانا نہیں پڑتا، وہ تہجد سے اٹھ کے فجر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ فرماتے تھے ان کے بستر ان کو اچھال دیا کرتے ہیں، ٹکنے نہیں دیتے بستر کے اوپر۔ کیوں؟ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو آنے کے بعد انسان کو بے بس کر دیا کرتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ سے محبت کی ان کی داستانیں سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی کتنی محبت تھی ان کو اللہ سے، اور اللہ کی محبت میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت شبلی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی محبت بے تحاشا تھی ان کو۔ ابتدائی زندگی کچھ اور تھی، ایک بادشاہ تھے، گورنر تھے ایک جگہ کے، وہ گورنری چھوڑی، تمام چیزیں چھوڑ کر ایک اللہ والے کی صحبت میں آ گئے، وہاں سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا۔ اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی دل کے اندر، اس کی شدت ایسی تھی کہ کئی واقعات لکھے ہیں، بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے
کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ ہمیشہ اپنی جیب میں گڑ کی ڈلیاں رکھا کرتے تھے. ہم اب آج کے زمانے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جیب میں ٹافی اور کینڈیاں رکھا کرتے تھے. جب کبھی کسی شخص کو دیکھا کہ یہ اس کے منہ سے لفظ اللہ نکلا ہے, اللہ کا نام نکلا ہے, فوراً جیب سے مٹھائی نکالتے اس کے منہ میں ڈال دیتے. لوگ کہتے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, اس نے اللہ کا نام لیا, آپ نے اس کا منہ میٹھا کر دیا. فرماتے تھے جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کا منہ میٹھا نہ کروں تو اور کیا کر سکتا ہوں بھلا, میرے بس میں تو اتنا ہی کام ہے. تو محبت اس حد تک تھی. ایک مرتبہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے اور راستے میں کچھ بچوں نے دیکھا تو وہ بچے کہ کوئی دیوانہ سمجھے, مجنوں سمجھے, ایک پاگل سا آدمی سمجھے, اور بچوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. کسی نے پتھر مار دیا, پتھر پڑا تو دوسروں نے دیکھا کہ اس بندے نے کوئی جواب نہیں دیا, پلٹ کے دیکھا نہیں, تو بچوں کو تو شغل مل گیا. ایک اور نے ایک اور پتھر مارا, تیسرے نے ایک اور پتھر مارا, کئی پتھر لگے اور اس کی وجہ سے زخم بن گیا, خون بہنا شروع ہو گیا. قریب میں ایک بندہ تھا جو حضرت کو جانتا تھا, جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ بھاگ کے آیا, بچوں کو بھگایا, حضرت کے قریب آیا کہ میں زخموں کو صاف کروں. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو خون کا قطرہ جسم سے نکل کر زمین پر گر رہا تھا وہ لفظ اللہ بنا رہا تھا. کتنی محبت دل کے اندر ہوگی کہ جسم سے نکلنے والا قطرہ اللہ رب العزت کا نام لگا رہا ہے, اللہ کا نام بنا رہا ہے. اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال یہ تھا. رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی گزری ہیں, ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی محبت اس قدر تھی, ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتی تھی, ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتی تھی. ایک بندے کو ان سے کوئی کام تھا تو وہ تہجد کے وقت میں یہ سوچ کے کہ بھائی تہجد میں یہ اللہ کی نیک بندی جاگ رہی ہوں گی, تو وہ تہجد کے وقت میں آ گیا ملاقات کرنے کے لیے. تو دیکھا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا. جب دیکھا کہ جی بڑی لمبی لمبی عبادت ہو رہی ہے تو وہ رخصت ہو گیا. اس نے کہا جی تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہوں. فجر ہو گئی تو فجر کے بعد آ گیا. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ جی ابھی فجر کی ادائیگی میں لگی ہیں, پھر چلا گیا, چلو تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد آیا تو اشراق کا وقت ہو چکا تھا. اس نے دیکھا کہ جی اشراق کی نماز پڑھ رہی ہیں. پھر سوچا کہ اچھا تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, اس کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہ مصلی پر ہی بیٹھی ہیں اور اسی حالت میں کوئی نیند سی لگ گئی ہے, اونگ رہی ہیں. جب اس بندے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس کی آواز سننے سے آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو ایسے ہڑبڑا کے اٹھی جیسے پوری رات سوتے ہوئے گزری تھی اور اللہ معاف کرے فجر نکل چکی ہو. اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں, اللہم انی اعوذ بک من النوم, اللہم انی اعوذ بک من العین لا تشبع من النوم. اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہ ہو. یعنی تھوڑی دیر کے سونے کو بھی اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ سمجھا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کی محبت دل کے اندر اتنی زیادہ غالب تھی, اللہ کی محبت دل کے اندر اتنی شدت کے ساتھ تھی کہ وہ محبت انسان کو جاگنے پر مجبور کیا کرتی ہے, اللہ کی عبادت کے اندر مجبور کیا کرتی ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے محبت الہی پر کچھ اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنی جان کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے اور اس کے بعد مجبور محض بن جائے, مجبور کی سی زندگی ہو, ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہا ہو. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا,
بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے کوہ طور پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کوئلہ بن گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ وہاں جانے کا موقع ملا، اللہ نے پہنچایا وہاں پہ، تو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی بڑی بڑی چٹان بالکل کوئلے کسی بن گئی، جل کے راکھ ہو گئی، اور راکھ ہونے کے بعد اس کا وزن ایسا تھا، بظاہر دیکھ کے لگتا ہے اتنی بڑی چٹان ہے، لیکن ایک بندہ آسانی سے اپنی ایک انگلی پہ اٹھا لے، کیوں؟ پوری کی پوری جل کر کوئلہ بن چکی، پوری راکھ بن چکی ہے۔ تو اگر اللہ کی تجلی ایک پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ دوسری جانب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اگر سما سکتا ہوں تو ایک بندے مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ دل کا ہی کام ہے، دل کا ہی کلیجہ ہے، دل کا ہی جگرا ہے، دل کو ہی یہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے دل میں بسا سکے، کسی ذات کو، اللہ کی ذات کو اپنے دل میں سمو سکے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔ یعنی فرماتے ہیں اے تقی، اللہ رب العزت اگرچہ مجھ سے بہت دور ہیں، بظاہر انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن اس دوری کے باوجود اللہ کی یاد میرے دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت میرے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، اس لیے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔ میں نے جو اللہ سے محبت کی ہے، اس محبت کے اندر اللہ سے ہجر ہونا، دور ہو جانا، یہ تو بڑی عیب کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کی محبت کو میں نے اپنے دل کے اندر سمایا ہوا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ ایسی باتیں کیا کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کچھ عجیب اشعار کہے ہیں اللہ کی محبت میں، فرماتے ہیں بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اللہ کو کے بارے میں بات ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، چونکہ آپ کی ذات نظر نہیں آتی لیکن آپ سے محبت اتنی ہے کہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اور محبت کی شدت کی وجہ سے میں اپنا آپ کھو چکا ہوں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اے اللہ، جس وقت پر اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس وقت میں کم از کم آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کیا لطف ہو محشر میں، کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے میں دیوانہ۔ یعنی کل قیامت کے دن بھی میں اللہ رب العزت کی محبت کے اندر شکوے کرتا رہا ہوں اور اللہ رب العزت فرما دیں یہ تو میرا دیوانہ بندہ ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت کے اندر اسی طریقے سے ٹوٹ کر اللہ کو چاہتا ہے اور اسی طرح کی باتیں کیا کرتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، محبت الہی کو دل میں بسانے کے لیے، محبت الہی کو دل میں داخل کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے۔ یہ توبہ کے بغیر اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ مخلوق کی
نفسانی شہوانی محبت دل کے اندر ہو، انسان اللہ کی نافرمانی والی زندگی بھی گزارتا جائے اور ساتھ میں یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے، این خیال استو محال استو جنو، یہ بات تو ناممکن ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی محبت کو دل میں لانا ہے تو سب سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑے بغیر اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو پہلا کام اللہ سے سچی توبہ کرنا، تمام گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا۔ ترکت اللات والعزى جمیعا، صحابہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے آپ کی خاطر لات منات تمام بتوں کو چھوڑ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ یہ عرب کے لوگ یہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی تو وہ سارے بتوں کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کرتے تھے ترکت اللات والعزى جمیعا، اللہ ہم نے آپ کی محبت کی خاطر لات منات عزا تمام کے تمام بتوں کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اور جب تمام بتوں کی محبت دل سے نکل گئی تو اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر آ گئی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ آج جو ہم نے مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتیں دل کے اندر بسائی ہوئی ہیں، ان محبتوں کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ یہ آج کے لات منات ہیں، یہ آج کا عزا ہے۔ ہمیں بھی آج یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ ترکت اللات والعزى جمیعا، اللہ ہم نے بھی اپنے دل سے آج کے لات منات عزا سارے کے سارے بتوں کو دل سے نکال دیا۔ یہ بت پرستی ہو، زن پرستی ہو، زر پرستی ہو، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ لہٰذا ان تمام کو اپنے دل سے نکال کر سچی توبہ اللہ کے دربار میں کرنی پڑے گی۔ اور جب اللہ کے دربار میں سچی توبہ کریں گے تو اس کے بعد پہلا قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم یہ ہے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے، ذکر کرنے کی برکت سے، مراقبہ کرنے کی برکت سے اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ کی تفصیل میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط لکھ کے یہ بات کہی کہ آپ اسی طریقے سے جس سلطنت کے اندر آپ ہیں اسی طریقے سے ہمارے سامنے سرنڈر کر دیں، اور ہم سرنڈر کرنے کی صورت میں آپ کو اور آپ کی رعایا کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ سرنڈر نہیں کرتی، ہتھیار نہیں پھینکتی، تو پھر اس صورت میں ہماری آپ کی جنگ ہوگی۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے پہل تو یہی بات کہی کہ بھئی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنگ لڑتے ہیں، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ مگر اس نے آگے سے ایک جواب دیا جو قرآن کریم نے جس کو کوٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں پر فساد مچا دیتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں پہ رہنے والے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ، ملکہ اور اس کے وزراء جو معزز لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ تو ہم اگر جنگ لڑیں گے اور جنگ ہار گئے تو اس صورت میں یہاں فساد بھی برپا ہوگا، اور فساد برپا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اور تم ذلیل ہو کے یہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ مجھے عقل مندانہ فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمے پر اگر غور کیا جائے تو ایک معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں فساد مچا دیا کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ملوک سے مراد مالک الملک اللہ رب العزت کا نام لے لیا جائے اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے تو ترجمہ یوں بنے گا
ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، مالک الملک اللہ رب العزت کا نام جب دل کی بستی کے اندر آتا ہے، افسدوہا، دل میں فساد مچا دیا کرتا ہے، وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، دنیا جو دل میں معزز بن کے بیٹھی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے انسان کا دل مخلوق کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے؟ بھائی اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے مشہور سائنٹسٹ کہہ لیں، ڈاکٹر کہہ لیں، حکیم بو علی سینا، اس زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، ہر بندہ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آئے اور حضرت نے اللہ کے نام کی برکت کے اوپر بات کی کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو حکیم بو علی سینا رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، مجھے تو کوئی اثر نظر ہی نہیں آتا۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا اے خر تو کیا جانے، اے گدھے تجھے کیا پتا اس بارے میں۔ اب جب بھری مجلس میں اتنے بڑے آدمی کو خر اور گدھا کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو عجیب سی کیفیت ہو گئی، اس کے کان لال ہونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گیا۔ یہ اتنی بھری مجلس میں مجھ جیسے بندے کو، جس کو ہر بندہ پروٹوکول دیتا ہے، اور مجھے کہہ دیا گیا کہ اے خر تو کیا جانے، اے گدھے تو کیا جانے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا حکیم صاحب خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ فرمایا حضرت آپ نے جملہ ہی ایسا بولا ہے، مجھے گدھا کہہ دیا آپ نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر لفظ گدھے میں، خر میں یہ تاثیر ہے کہ آپ کی کیفیت بدل سکتا ہے، تو کیا لفظ اللہ کے اندر یہ تاثیر نہیں کہ انسان کی دل کی کیفیت کو بدل سکے؟ فرمایا حضرت ہاں اب سمجھ آ گئی بات۔ تو واقعی اللہ کے نام میں تاثیر ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، کثرت سے لیا جائے۔ ایک اللہ والے ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹان ہے۔ ایک اللہ والے تھے، کافی عرصے تک انہوں نے اللہ کا نام لیا، ذکر کرتے رہے، لیکن بظاہر کوئی کیفیت اپنے اوپر مرتب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو بڑے مایوس سے ہو گئے اور ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، اللہ کی یاد کو حاصل کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی مایوسی کی کیفیت میں مسجد سے نکلے اور سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر سے کہیں کوئی چشمے کا پانی جیسے ہوتا ہے، ایسے کوئی جگہ ہے جہاں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے اور ایک جگہ نیچے گر رہا ہے۔ اب جس جگہ پہ گر رہا تھا وہ پہاڑ کی ایک چوٹی کسی تھی، ایک چٹان تھی، اس کی چوٹی تھی، اور وہاں پر وہ پانی رس رہا ہے، قطرہ قطرہ کر کے گر رہا ہے۔ تو اچانک ذہن میں آیا کہ بھلا یہ پانی اس پہاڑ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایسی ہے جیسے میں اللہ کی محبت کے اندر ذکر کر رہا ہوں اور میرا ذکر جیسے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ایسے ہی یہ پانی بھی اس چٹان کو کوئی فائدہ نہیں دے پا رہا۔ پھر ذہن میں آیا کہ ذرا قریب جا کے دیکھو تو صحیح، تھوڑا سا اس چٹان پہ چڑھے، اوپر جا کے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اندر ایک سوراخ ہوا پڑا ہے اور اس کے اندر پانی گر رہا ہے۔ تو پھر دل کے اندر یہ چوٹ لگی اور فوراً دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ قطرہ قطرہ پانی مسلسل گرتا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو اگر میں بھی روزانہ مسلسل اللہ کی یاد میں لگا رہا ہوں، روزانہ اللہ کو یاد کرتا رہا ہوں، کچھ وقت اللہ کی یاد میں دیتا رہا ہوں، تو یہ قطرہ قطرہ ایک دن میرے دل کے اندر محبت الہی کا سوراخ بھر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی ہے کہ اس راستے میں ذکر و سلوک کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اپنا کام کرتے جائے، نتیجے پر نظر نہ رکھے، یہ نہ سوچے کہ کب محبت حاصل ہوگی، کب یہ نعمت حاصل ہوگی، یہ کب کا جواب نہیں ہے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی،
اللہ کی محبت میں اگر قدم رکھ دیا ہے تو منزل کی ہوس کیوں کرتے ہو بھائی؟ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کے راستے میں انتہا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، ایک نہ ایک دن اللہ کو اس کے اوپر ترس آتا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا کام فقط اللہ رب العزت کے سے فریاد کرنا ہے، ہمارا کام فقط بیٹھنا ہے، اس پر نتیجہ مرتب کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا سچی توبہ کر کے اللہ کو مسلسل یاد کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے اپنی محبت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ
در کو چوم کر مخمور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اللہ اپنی یاد عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم آپ کی محبت کے بغیر زندگی گزارتے جا رہے ہیں، اللہ اس زندگی کے اندر اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہر آنے والا دن ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہا ہے۔ اے کریم آقا، ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اپنے وقت کے، اور اللہ آپ کی محبت کی نعمت ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ میرے مالک، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ہم دنیا میں آپ کی محبت کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ اپنی رحمت ہم پہ فرما دیجئے، اللہ اپنا کرم ہم پہ فرما دیجئے۔ میرے مالک، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، آپ کی ایک نگاہ ہم پہ پڑ جائے گی، اللہ ہماری زندگی بن جائے گی، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ آپ نے خود قرآن کریم میں اس ترتیب کو بیان فرمایا، یحبہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہم سے محبت فرما دیجئے، اللہ محبت
محبت کر دیجئے، اپنی محبت کے قطرے کو ہمارے سینوں میں ٹپکا دیجئے اللہ، اپنی محبت کو اللہ ہمارے سینوں میں پیوست فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اللہ، آپ کی یاد کے بغیر تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں، میرے مالک اپنی یاد کی چاشنی ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ۔ ہم دنیا کی لذتوں سے تو واقف ہیں، آپ کی محبت کی لذت سے واقف نہیں، آپ کی یاد کی لذت سے واقف نہیں اللہ۔ اپنی محبت کی لذت ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی یاد کی چاشنی ہمیں عطا فرما دیجئے کریم آقا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا لطف ہمیں عطا فرما دیجئے، نمازوں کے اندر حضوری نصیب فرما دیجئے، نمازوں کا سرور ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ۔ آپ نے اس نماز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا اللہ، اپنی رحمت سے اس نماز کو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے کریم آقا۔ اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما اللہ، خطاؤں کو بخش دیجئے کریم آقا۔ رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے، ہم میں جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے اللہ۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل غیب سے پیدا فرما دیجئے اے کریم آقا۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ۔ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے اے کریم آقا۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں برسر روزگار ہیں اللہ، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما اے کریم آقا۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما اے اللہ۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک وکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے کریم آقا۔ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ، ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما اے کریم آقا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اللہ۔ ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں پر اپنی رحمت فرما دیجئے اللہ۔ آپ نے عارضی جنگ بندی کے اے اللہ اسباب پیدا فرمائے ہیں اللہ، کامل مکمل جنگ بندی فرما دیجئے اللہ۔ ان کو اپنے گھر کے اندر سکون چین عطا فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے، سلامتی نصیب فرما دیجئے، ظلم و ستم کا وہاں سے خاتمہ فرما دیجئے اللہ۔ کفر جو ایک ملت بن کر اکٹھا ہو کے اللہ ان کے اوپر آ گیا ہے اے کریم آقا، ان کفریہ طاقتوں کو تہس نہس فرما دیجئے اللہ، تباہ و برباد فرما دیجئے اللہ۔ مسلمانوں کو ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے اللہ۔ جو لوگ بھی اس کے اندر زخمی ہیں اللہ، ان زخمیوں کو شفا نصیب فرما دیجئے، طبی امداد کو ان تک پہنچا دیجئے اللہ۔ جو بھوکے ہیں اپنی رحمت سے ان تک اللہ امداد کو پہنچا دیجئے اے کریم آقا۔ جو زخمی ہیں ان تک امداد کو پہنچا دیجئے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے اللہ۔ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے اے کریم آقا۔ جو لوگ وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں اے اللہ لگے ہوئے ہیں اللہ، ان کی مدد فرما دیجئے، اعانت فرما دیجئے، دستگیری فرما دیجئے، ان کاموں کا کرنا ان کے لیے آسان فرما دیجئے اے کریم آقا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما پروردگار عالم۔ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔